دیکھیں آگے ذی الحج کا یہ مہینہ چل رہا ہے، عرفہ کا دن بھی آئے گا 8 ذی الحج۔ اگر سعودیہ میں وہ دن مثال کے طور پہ پیر کو بنتا ہے تو یاد رکھیں پاکستان میں اگر منگل کو ہے تو ہمارا عرفہ کا دن منگل کو ہی ہوگا۔ اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے یار وہاں ہے کیا پتہ یہاں کیوں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو صحابہ کرام کے دور سے کسی جگہ عید ہوتی تھی، کسی جگہ نہیں، کسی جگہ چاند نظر آتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور 65 لاکھ مربع میل ان کے زیر نگیں ہیں، کسی جگہ چاند نظر آیا ہے، کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے اس میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل خود اعتمادی سے جو تاریخ یہاں عرفہ کی بن رہی ہو تو عرفہ کی عبادات اسی خود اعتمادی کے ساتھ یہاں کرنی ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے۔ جو شخص عرفات میں ہوتا ہے، احرام میں ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے عرفات کا روزہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی نے 4-4.5 گھنٹے دعا کر رہے ہیں۔ ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تجسس میں تھیں کہ نبی کا روزہ ہے یا نہیں۔ دیکھو کتنی سمجھدار خواتین ہوتی تھی اس زمانے کی۔ اب یوں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کا روزہ ہے یا نہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے بڑوں سے اس طرح کی بات کرنا۔ یہ تو آج کل کا بے ادب مرید ہوتا ہے، 15 شعبان کو یا مستحب روزوں میں صبح اپنے پیر سے پوچھ رہا تھا جی آج آپ نے روزہ رکھا ہے، اور بیچارے نے نہ رکھا ہو تو پیر بھی شرمندہ ہو رہا ہے اور مرید بھی اندر اندر سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے ان لوگوں کے اندر ادب دیکھیں کتنا ہے۔ اب ام المومنین کے دل میں تجسس ہے کہ نبی نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، کیونکہ امت کو نبی کی تعلیم بتلانی تھی کہ نبی کا یہ اسوہ حسن ہے عرفات میں۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے دودھ پیش کیا، اور سمجھدار کتنی کہ پانی نہیں، کہ کیا پتہ روزہ ہو اور پانی کا منع کر دیں، لیکن دودھ اس لیے پیش کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو رد نہ کرو کوئی دے۔ ایک کوئی پیچھے تکیہ رکھے تو لے لیا کرو، ایک کوئی خوشبو دے تو لے لیا کرو، ایک کوئی دودھ پیش کرے نہیں بھی دل چاہ رہا اگر اس کے پیسے حلال کے ہیں اور وہ دودھ دے رہا ہے تو آپ 1 گھونٹ پی لیں، لیکن لے کر پی کر چھوڑ دیں، اس کو رد نہ کریں۔ وہ جانتی تھی کہ دودھ نبی نے رد کرنے سے منع فرمایا، اس لیے دودھ پیش کیا کہ روزہ ہوگا تو رد کر دیں گے، کیونکہ روزے میں تو رد کرنا ہے۔ پتہ چلا مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے پوری طرح۔ وہ مولوی صاحب نے کہا اپنے اپنے موبائل فون بند کر لیں نماز سے پہلے، لوگوں کو کہا تو ایک صاحب گھر چلے گئے، جماعت ختم ہوئی تو پھر آپ نے کہا موبائل بند کر دیں، تو میں تو موبائل بند کرنے گیا تھا گھر پہ۔ تو یہ چیز نہ ہو، کوئی روزے کی حالت میں اگر دے رہا ہے دودھ تو اسے منع کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پیش کیا کہ روزہ ہوگا تو منع کریں گے، نہیں ہوگا تو دودھ کو رد نہیں کرتے۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ اس عورت کی سمجھداری کے وجہ سے اللہ نے دنیا کو مسئلہ سمجھا دیا کہ عرفات میں روزہ نہیں رکھنا، عرفات کے میدان میں۔ بہرحال تو اب ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو سال میں کبھی کبھی آتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کیا کریں۔ انہی میں چاند راتیں بھی ہوتی ہیں، جو عید کی چاند رات اور عرفہ کی بھی جو رات ہے، یعنی کہ پیر والے دن جو رات ہوگی، ہمارے یہاں عرفہ منگل کو ہے، تو پیر والے دن جو رات ہے یہ بھی عبادت، ویسے تو یہ ساری راتیں عبادت کی چل رہی ہیں، لیکن ان راتوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس رات میں قیام کرے گا قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔
قیامت کی ہولناکیت اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اور ان میں اللہ کے نبی نے چاند راتیں جو عید کی ہوتی ہیں ان راتوں کی عبادت بھی بتلائی اور عرفہ کی رات کی عبادت بھی بتلائی۔ چنانچہ عرفہ یہ چاند رات آ رہی ہے ہمارے یہاں پیر والے دن چاند رات ہے، منگل والے دن، چنانچہ اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں، تھوڑی سی عبادت ہو جائے بھائی، کچھ گھر پہ نفلوں کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ جو دنیا عبادت کر رہی ہے کم از کم ان فہرست میں ہمارا نام بھی تو آ جائے گا نا۔ تو ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات کو اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو چاند رات کی عبادت یہ کچھ نہ کچھ ہو، گھر والوں کو بھی بتلائیں۔